بہرحال ہم بھائی کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس پہ بھی سوچنا، معیار الوہیت میں دونوں جگہ پر خلل دکھ رہا ہے جو بھائی نے بنایا ہے۔ اگر یہی باتیں معیار ہوتی اور معیار کو صحیح معنوں میں لیا ہوتا، یہ مسئلہ کھڑا نہ ہوتا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ توحید کا مظہر جو ہے وہ وقت کا پیغمبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ توحید کا عملی مظاہرہ کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بات موڑ کے لائی گئی چہرہ رسالت پہ کہ چہرے کو دیکھ کے شخص مسلمان ہوتا ہے، کفر سے اسلام میں آتا ہے، شرک سے توحید میں آتا ہے، کہ جس کا چہرہ ہی اتنا عظیم ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اگر یہ چہرہ مظہر صرف توحید ہوتا اور یہ پورا ایک اصول اور قاعدہ ہوتا تو یہ چہرہ ابو جہل کو نہیں دکھتا تھا، یہ عتبہ کو نہیں دکھتا تھا، یہ شیبہ کو دکھائی نہیں دیتا تھا، اور یہاں پہ اسے سمجھ نہیں آتی تھی۔ اور پھر معاذ اللہ میں بات بڑی کہہ دی گئی ہے، لیکن چلیں بھائیوں، اس کائنات کے اندر میرے رب نے جو بھی چہرہ بنایا ہے اس کے لیے مالک نے قسمیں اٹھائی ہیں کہ وہ چہرہ میں نے خوبصورت بنایا۔ اب اس چہرے اور ظاہری صورت خلق کے مطابق خلق کو خوبصورت بنانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کیا ایسے نہیں ہوا کہ اسی پیغمبر کا چہرہ تھا اور مدینے کے اندر ایک حنفی نے، مدینے کے اندر ایک حنفی نے، کون تھے؟ جن کو مسجد نبوی کے ساتھ باندھا گیا تھا، ثمامہ بن اوسال الحنفی، سردار ہے۔ محبوب کے چہرے نے بارے میں کیا کہا تھا کہ دنیا کے اندر اگر میری نظر میں کوئی بدترین چہرہ تھا معاذ اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تھا۔ لیکن جب توحید سمجھ آ گئی تو وہی چہرہ کائنات کا سب سے میرے لیے خوبصورت ترین چہرہ بن گیا۔ جب توحید نہیں تھی، آپ کے شہر مدینہ سے برا میری نگاہ میں شہر کوئی نہیں تھا۔ جب توحید سمجھ آ گئی تو اس سے خوبصورت شہر کوئی نہیں۔ آج جب توحید نہیں تھی تو آپ کے دین سے بدترین دین میری نظر میں کوئی نہیں تھا، لیکن جب توحید سمجھ آ گئی تو اس سے پیارا دین کوئی اور نہیں ہے۔ خیر، چہروں کی بات ہم کریں گے، اور دلیل یہ بنائی گئی آگے چل کر کے لوگوں کو کہ اگر کوئی ڈائریکٹ رب سے تعلق جوڑ لے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، یہودی بن جاتا ہے، عیسائی بن جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے۔ ہاں بھائی، میرے رب نے مجھے زندگی دی تو انشاءاللہ کبھی وسیلے کے حوالے سے بات کروں گا کہ پیغمبر رب اور بندے کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان ہدایت کا اللہ نے وسیلہ بنایا ہے۔ وقت کے پیغمبر کو جو شخص اس وسیلے کو نہیں مانتا ہے، انکار کرتا ہے، رب اس کو یا نمرود بناتے ہیں، یا حامان بناتے ہیں، یا قارون بناتے ہیں، یا فرعون بناتے ہیں، یا ابو جہل بناتے ہیں، یا عتبہ بناتے ہیں، یا شیبہ بناتے ہیں۔ اور اللہ کی اس نیلی چھت کے نیچے صرف اہل حدیث سے اس وقت بچا جو رب اور بندے کے درمیان ہدایت کا آج بھی اگر وسیلہ مانتا ہے تو محمد رسول اللہ کو مانتا ہے اور عمل اس پہ عمل بھی کرتا ہے۔ باقی نام تو لیتے ہیں، وسیلہ کرتے ہیں، لیکن وہاں جا کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ جس پیغمبر نے خود ڈائریکٹ ہونا سکھایا یہ بھی اسی نبی کا اسوہ تھا، اس پہ بھی بات ہوتی ہے۔ اللہم اللہم کر رہے ہیں، ربنا ربنا کر رہے ہیں، یا رب کہہ رہے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، وہی پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ ان سے پہلے کتنے بزرگ تھے آدم علیہ السلام تلک، اگر جو ہے چہرے اور وسیلے سے یہاں انہوں نے بات کرنی تھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بزرگوں کو درمیان میں ڈالتے۔ فیض نبوی جو ہے وہ سمجھ میں نہ آیا۔ اگر یہ صرف چہرہ ہی باعث ہدایت ہوتا تو میرے بھائی مکے کے سارے مشرک ہدایت نہ پا جاتے۔ ایک یہ بھی دعویٰ داغا گیا ہے، اور اس میں جو 70 آیات کا کہا گیا اور بڑی مشکل سے 23 پوری ہوئی، بڑی مشکل سے 23 پوری ہوئی۔ خیر، انشاءاللہ العزیز ایک تفصیلی جواب آنے والا ہے، اس میں مکمل طور پہ انشاءاللہ حرفاً بات کروں گا، لیکن آج موسم و ماحول کو اور وقت کو دیکھتے ہوئے اشارتاً بات کا وعدہ کیا ہے۔ کہا گیا کہ مددگار ہونا اور مشکل کشا ہونا معیار توحید نہیں ہے۔
کاش میرے بھائی کتاب اللہ کو پھر وہی کہتا ہوں الحمد سے والناس تک پڑھ لیتے تو اتنی بڑی بات نہ کرتے. لیکن ساون کے اندھے کو جس طرح ہرا ہی ہرا دکھتا ہے، کتاب اللہ کو جس طرح کا کوئی چشمہ لگا کے پڑھے اسے ویسے ہی لگتا ہے. اس کو اگر نیوٹرل ہو کر کے سادے چشمے سے دیکھا پڑا ہوتا تو اس طرح کی ہڑبونگ نہ بچتی. لیکن ہو گیا. اگر میرے بھائی دوسرے مشکل کشائی کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ بات کریں گے، تو پھر جب ان پہ خود مشکل آئی، پھر جب ان پر خود مشکل آئی تو وہ اس مشکل میں انہوں نے رب کی طرف رجوع کیوں کیا، اللہ سے کیوں مانگا. اور انشاءاللہ یہ وہ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں اٹکل پچو تو لگائے جا سکتے ہیں قیامت تک کے لیے، مرتے دم تلک کے لیے انشاءاللہ قبر کی دیواروں تلک اس بات کا جواب نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ ہم علم غیب نہیں جانتے، لیکن ہمارے رب نے انشاءاللہ جن چیزوں کو بیان کیا ہے ان کی طرف نظر جائے گی، لیکن اسے پڑھ نہیں پائیں گے. مددگار ہونا بھائیو ایک قاعدہ اصول اچھی طرح کتاب اللہ کی ساری آیات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو سامنے رکھ کے یاد کر لیجئے کہ یہ جو مدد ہے یا اس طرح کے جتنے بھی دلائل ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. نمبر ایک ہے ظاہری اسباب جو اللہ نے بندوں کو دے دی ہیں اور اس کے تحت اس کو جائز رکھا ہے کہ آپ کسی دوسرے کی مدد کریں. اس کو کسی بھی شریعت نے توحید نہیں گنا ہے اور اس کو غلط نہیں کہا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ کی توحید کے پرخچے اڑا دیے جائیں، اس کی بھی اجازت نہیں دی، کیونکہ ادا لیا گیا تعاونوا علی البر والتقوی. اللہ نے تمہیں جتنی جتنی ہمت دی ہے، جو وسائل دیے ہیں، جو اسباب دیے ہیں، جو طاقتیں دی ہیں، اس کے مطابق نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو.